ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اتر کر حرا سے سوئے قوم آیا، اتر کر حرا سے سوئے قوم آیا، اور ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا. وہ بجلی کا کڑکا تھا یا صوت ہادی، عرب کی زمین ساری جس نے ہلا دی. ہو لاکھوں سلام اس آقا پر، خود لاکھوں جس نے توڑ دیے، دنیا کو دیا پیغام سکون، طوفانوں کے رخ موڑ دیے. کیا کیا نہ دیا انسانوں کو اس محسن عالم نے، دستور دیا منشور دیا، کچھ راہیں دی کچھ موڑ دیے. انتہائی قابل عزت، قابل احترام، ذی قدر وذی وقار علماء کرام، شیوخ کرام اور صوبہ سندھ کے اس عظیم شہر کراچی اور گرد و نواح سے آئے ہوئے میرے معزز مکرم دوستو، السلام علیکم. ایک سال کے بعد اللہ نے موقع دیا کہ آج پھر ہم اکٹھے ہو گئے ہیں اور یہ حسین چہرے دیکھنے کو مل رہے ہیں جن کے دلوں میں خالص اللہ کے دین کی محبت ہے، اور اسی محبت کو لے کر یہ یہاں آئے ہیں اور اسی محبت کو لے کر یہاں سے اٹھیں گے. بس یہی لالچ ہے، یہی چاہت ہے کہ قرآن کریم کی صدا لگائیں، اللہ ہماری بھی آخرت سنوار دے اور ہمارا پیغام جہاں تک پہنچے اللہ ان کی بھی آخرت سنوار دے. آج کے مہمان خصوصی جن کا چند لمحے کے بعد انشاءاللہ العزیز بیان ہوگا، استاد العلماء شیخ القرآن والحدیث و شیخی و استاذی و مرشدی حضرت علامہ مولانا محمد طیب طاہری صاحب حفظہ اللہ تعالی ورعاہ. میں ان کے آنے سے قبل وہ انتظار میں ہیں، آپ بھی انتظار میں ہیں، میں چند گھڑیاں آپ کا وقت لوں گا لیکن توجہ کا طلبگار رہوں گا، اور خصوصاً بھائی حزب اللہ صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ یہ ان کی محبت ہے، یہ ایک موقع بنا لیتے ہیں اور ان کی چاہت ہوتی ہے، اللہ کرتا ہے پھر ہم اکٹھے ہو جاتے ہیں، ملاقات ہوتی ہے دین کی اس نسبت سے. اللہ ہماری یہ محبتیں اور یہ تعلق آباد رکھے. دوستو آج اشتہار پہ عنوان ہے
عظمت والدین. آپ لوگوں کی توجہ ہے میری طرف؟ بس توجہ چاہوں گا. اچھا، سوئے ہوئے کو اور مرے ہوئے کو تقریریں نہیں سنائی جاتی، ٹھیک ہے نا، اس لیے کہ سنتے دونوں نہیں ہیں. تو جاگنے کا ثبوت دیں اور زندہ دلی کے ساتھ بیٹھیے تاکہ مجھے بھی کہنے میں آسانی ہو اور آپ کو بھی فائدہ ہو. والدین کی عظمت، ان کی اہمیت، ان کا مرتبہ، ان کا مقام اور ان کے حقوق، ان کا احترام، ان کی تعظیم یہ کیسے کرنی ہے اور کیا حیثیت رکھتے ہیں ماں باپ، یہ جس طرح رب کے قرآن نے بیان کیا ہے کوئی بیان نہیں کر سکتا. آپ دیکھتے ہوں گے دنیا میں یوم والدین کے عنوان سے ایک دن لوگ مناتے ہیں، یوم والدین. اور میں اکثر دیکھتا ہوں فیس بک پہ والد کی تصویر لگا دی یوم والدین، چاہے والد کو پوچھتا بھی نہ ہو. میرے دوستو، حقیقتیں کچھ اور ہیں. کتاب و سنت کی روشنی میں ان کی اہمیت کچھ اور ہے. انشاءاللہ میں قرآن کھولوں گا، آپ کے 14 طبق روشن ہوں گے کہ قرآن ان کی عظمت. ماں باپ جو اس دور کے اندر والدین عموماً رو رہے ہیں، والدین نالاں ہیں اولاد، والدین پریشان ہیں اپنے بچوں سے. آیا دن کوئی فون کرتا ہے میرے بیٹے کے لیے دعا کرو، کوئی کہتا ہے بچے نافرمان ہیں دعا کریں. یہ سارے شکوے ہوتے ہیں. بلکہ ایک دور تھا کہ بچہ جب باپ سے کوئی بات کہنی ہوتی تو وہ کئی مرتبہ سوچتا کہ اپنے ابو سے بات کروں تو کیسے کروں، مطالبہ کیسے پیش کروں اپنے والد کے سامنے. کبھی چچا کے ذریعے سے، کبھی پھوپھی کے ذریعے، کبھی دوسرے واسطے سے اپنی بات والد تک پہنچاتے. یہ ادب اور احترام کی وجہ سے. اب حالات ایسے بدل چکے ہیں کہ باپ بیٹے سے بات کرتے ہوئے 10 دن سوچتا ہے کہ بیٹے سے یہ بات کروں کیسے کروں نہ کروں. ڈرتا ہے اگر کروں یہ بگڑ نہ جائے، یہ باقی نہ ہو جائے. وجہ کیا ہے؟ ہم نے تعلیم حاصل کی، ہم نے تربیت حاصل نہیں کی. کیا؟ ہم نے تربیت حاصل نہیں کی اور ہم نے کتاب و سنت کی روشنی میں دیکھا نہیں ہے کہ ماں باپ کی حیثیت اور مقام اس دین متین کے اندر کیا ہے. آئیے میں نے پہلے آپ کے سامنے خطبے میں جو آیت پڑھی ہے، سورت کا نام ہے سورت بنی اسرائیل یا سورت اسراء. آیت نمبر ہے اس کی 23. سنیے قرآن کیا کہتا ہے. وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ. دل کا برتن سیدھا کیجیے تاکہ قرآن کی برسات ہو تو آپ کے دل کے برتن میں کچھ پڑ جائے. ہم چونکہ قرآن کے طالب العلم ہیں تو گفتگو میں قرآن کا سہارا لے کے چلتے ہیں. فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ، تیرے رب نے فیصلہ کیا ہے. وَقَضَىٰ رَبُّكَ اے حکم ربک، وقضا ربک اے امر ربک، تیرے رب نے فیصلے کے بعد تاکیدی حکم دیا ہے. وہ کیا حکم ہے؟ اللہ تعبدوا الا ایاہ. اللہ تعبدوا الا ایاہ، کہ
کہ نہ بندگی کرو نہ عبادت کرو الا ایہ، مگر اسی کی بندگی اسی کی عبادت کرو۔ پہلا حکم اللہ نے اپنی عبادت اور بندگی کا دیا، پہلا حکم اللہ نے اپنی عبودیت کا دیا، پہلا حکم اللہ نے اپنی توحید کا دیا، اور توحید اور عبادت الہی کے بعد کراچی والوں سنیے ماں باپ کا مقام، فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ آپ غور کریں، انشاءاللہ میں چند حکمتیں ذکر کرتا ہوں، انشاءاللہ آپ کا دل خوش ہوگا۔ فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ اللہ نے اپنی عبادت اور بندگی کے بعد دوسرا حکم والدین کے ساتھ حسن سلوک احسان کا دیا ہے، اور احسان کرنے کا حکم دیا ہے۔ مفسرین یا ایک بحث چھیڑتے ہیں کہ اللہ کی عبادت کے بعد والدین ہی کو دوسرے نمبر پر کیوں رکھا گیا اس مقام پر؟ سوچنے کی بات ہے۔ پہلا حکم اللہ کی بندگی کا، اور اس کے بعد دوسرا حکم والدین کے ساتھ احسان کا دیا۔ حکمت کیا ہے، ربط کیا ہے؟ ایک حکمت یہ ہے کہ انسان کی وجود کا حقیقی سبب اللہ کی تخلیق ہے کہ اللہ نے پیدا کیا ہے تو انسان وجود میں آیا، اور انسان کی وجود کا ظاہری سبب وہ ماں باپ ہیں کہ ماں باپ کی وجہ سے انسان کو وجود ملا۔ تو جب پہلے سبب حقیقی اللہ کی عبادت کا حکم دیا تو اللہ کی عبادت کے بعد سبب ظاہری یعنی ماں باپ کی تعظیم اور احترام کا حکم دے دیا۔ ایک حکم، ایک حکمت یہ بھی ہے کہ اللہ تعبدوا الا ایہ، سب سے پہلے منعم کا شکر انسان پہ واجب ہوتا ہے کہ جو آپ پہ احسان کرے، نعمت کرے، اس کا شکر ادا کیجئے۔ قربان جاؤں قرآن کریم کے اس اسلوب پر، منعم حقیقی اللہ ہے تو اللہ کا شکر یہ ہے کہ اس کی بندگی کی جائے جیسا کہ اس کی بندگی کا حق ہے، یہ اللہ کی بندگی کی جائے۔ اور اللہ کے انعام کے بعد انسان پر منعم مجازی دوسرے نمبر پہ سب سے زیادہ انعام والدین کرتے ہیں۔ تو فرمایا میری عبادت کر اور ان کا بھی احسان مان اور ان کے ساتھ حسن سلوک کر۔ اور اسی کو بالفاظ دیگر قرآن نے دوسرے مقام پہ یوں ذکر کیا سورۃ لقمان میں، انشکر لی، میرا شکر ادا کر اور اپنے ماں باپ کا شکر ادا کر۔ اللہ اکبر، آپ کی توجہ ہے؟ فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ اور ایک اور بھی حکمت ہے کہ اللہ اپنے بندے سے اتنا پیار کرتے ہیں، اللہ اپنے بندے سے اتنی محبت کرتے ہیں، اس کی غلطیاں، کوتاہیاں، گناہ، جرم کے باوجود بھی اللہ اس کے اوپر اپنی رحمت کا دروازہ بند نہیں کرتا۔ اس حکمت کو سنو گے سبحان اللہ پھر آپ کہو گے بندے سے اتنا پیار ہے، اس کے گناہوں کے باوجود اللہ اس سے اپنی رحمت منع نہیں کرتا، مہربانیاں منع نہیں کرتا۔ تو پہلا حکم دیا اس کی بندگی کا، اور دوسرے نمبر پر ماں باپ ہیں
کہ جو بیٹے کی نافرمانیوں بغاوتوں کے باوجود بھی بیٹے سے شفقت اور محبت منع نہیں کرتے. باغی بھی ہوتا ہے ماں باپ کے دل میں، پھر بھی کیا ہوتی ہے؟ محبت ہوتی ہے. نافرمان بھی ہوتا ہے، روتا بھی ہے باپ، لیکن اللہ کی قسم کانٹا چبھتا ہے تو سب سے پہلے باپ بلبلا ہوتا ہے. ایسا ہے کہ نہیں؟ اگر اس کا منظر دیکھنا ہے تو آپ دنیا میں دیکھ لو میرے دوستو. میں نے نہیں دیکھا کہ کسی بیٹے کی وجہ بیٹے نے باپ کی محبت میں بیٹے کی بینائی آنکھوں میں بیماری آ گئی، میں نے نہیں دیکھا. لیکن یہ قرآن نے دکھایا ہے کہ اولاد سے باپ کی اتنی محبت ہے. اس کی مثالیں دی ہیں. یوسف علیہ السلام حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے ہیں اور اتنا پاکیزہ گھرانہ ہے کہ یوسف علیہ السلام خود پیغمبر ہیں، ان کے والد پیغمبر ہیں، ان کے دادا پیغمبر ہیں، ان کے پردادا بھی پیغمبر ہیں. اللہ اکبر. الکریم ابن الکریم ابن الکریم ابن الکریم. اتنے معذب. 10 بھائی اور بھی ہیں، 11. لیکن یوسف علیہ السلام جب گم ہو جاتے ہیں، ایسا ہے کہ بیٹوں نے بھائیوں نے کہا جی بھیڑیا کھا گیا، خون لگایا. لیکن زمانہ گزرنے کے بعد بھی قرآن ان کی حالت ذکر کرتا ہے. وَبِيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ کہ یعقوب علیہ السلام کی آنکھیں سفید ہو چکی تھی. من الحزن غم کی وجہ سے. فَهُوَ كَظِيمٌ وہ اندر ہی اندر غم پیتے جا رہے تھے. حالانکہ کیا غم ہوا تھا کہ بیٹے اور بھی ہیں، لیکن یوسف علیہ السلام کی محبت دل سے نہیں نکلتی. میں کبھی کبھی سوچتا ہوں باقی بیٹے بھی ہیں لیکن محبت 40 سال ہونے کو ہیں پھر بھی کہتے ہیں او میرے بیٹو جوانوں چھوڑو مایوس نہ ہو جاؤ، جاؤ فتحسسوا من یوسف، جاؤ میرے یوسف کو تلاش کرو کہیں مل ہی جائے گا. حالانکہ 40 سال پہلے بھائیوں نے کہا ابا جی انہیں بیڑیا کھا گیا، لیکن پھر بھی کہتے ہیں فتحسسوا من یوسف، تلاش کرو یوسف کو مل جائے گا تمہیں کہیں نہ کہیں. یہ محبتیں. یہ ہمارے ایک علاقہ ہے تیر تیمرگرہ، وہاں میں نے بیان کیا تو بیان کے بعد نیچے بہت بڑی نہر بہتی ہے، پہاڑوں کا برف کا پانی پگھلتا ہے، بہت بڑی نہر. اس کے کنارے لڑکے کرکٹ کھیل رہے ہیں. تو وہ کرکٹ کا جو کھلاڑی تھا وہ بیان سننے آیا تھا، تو میں نے وہاں ماں باپ کی عظمت کی بات کی تو اس نے مجھے ایک واقعہ سنایا. کہنے لگا ہم یہاں ہر دن عصر کے بعد مغرب تک میچ کھیلتے ہیں. ایک بوڑھیا عورت روزانہ آتی ہے اور اس نہر کے کنارے پتھر ہے اس پر بیٹھی روتی ہے اور جب شام ہونے لگتی ہے واپس چلی جاتی ہے. ہم نے کبھی توجہ نہیں دی. ایک دن مجھے خیال آیا کہ یہ دن بھی قضا نہیں کرتی، ہر روز آتی ہے یہاں. میں نے کہا اماں جی کیا دیکھنے آئی ہو؟ کہنے لگی بیٹا 30-40 سال پہلے میرا بیٹا ادھر ڈوب کے مرا ہے. کتنے سال پہلے؟ 30-40 سال پہلے میرا بیٹا یہاں ڈوب کے مرا ہے. ہم نے کہا ملا ہے؟ کہنے لگے کوئی پتہ نہیں ہے، ملا نہیں ہے. ہم نے کہا اماں کیوں آتی ہو؟ کہنے لگی میں کہتی ہوں شاید کہیں نکل آئے، شاید 40 سال کے بعد اس کی لاش مل جائے. ماں کی محبت کو کوئی کون پہنچ سکتا ہے میرا دوست؟ ماں تو نام ہی محبت کا ہے، مٹھاس کا ہے، پیار کا ہے، شفقت کا ہے. اور یہ لفظ ماں عربی میں میم یہ سب میں آتا ہے. ماں، مما، ممی، امی، یہ جتنی زبانوں میں دیکھو یقین کیجئے ان ساری زبانوں میں چاشنی اور محبت کا نام ہے ماں. کبھی
اس چھتری سے ٹھنڈک لو، اللہ کی قسم آپ کو پتہ چل جائے گا۔ میری والدہ والدین الحمدللہ زندہ ہیں، تو کبھی کئی دن میں سفر کرتا ہوں، عادت ہے تو میں جب گھر پہنچتا ہوں تو والدہ چارپائی پہ ہوتی ہے، تو میں جا کے دونوں ہاتھ ایسے ایک ان کے کندھے پہ ہاتھ ڈال کے اس طرح قریب کر لیتا ہوں، تو امی جی ایسے کہتا ہوں، ایسے تھوڑا سا ایسے قریب ہوتا ہوں، آپ یقین کریں وہ ساری تھکاوٹیں پریشانیاں دور ہو جائیں۔ یہ ایسی چھتری ہے میرا دوست، محروم ہو جاؤ گے پھر کیا کرو گے؟ پھر مٹی کے ڈھیر سے آپ کو جا کے شفقت کرو گے، وہاں کیا احسان کرو گے؟ وہاں قبر کے اوپر سنگے مرمر لگا لو گے، ماں خوش ہو جائے گی۔ قبر 3 منزلہ بنا لو گے، ماں خوش ہو جائے گی۔ عید آئے گی، پھولوں کی برسات قبر پہ کر لو گے، ماں خوش ہو جائے گی۔ نہیں میرا دوست، کوئی حاصل وصول نہیں، کرنا ہے کر لو قدر۔ فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، والدین کے ساتھ احسان کیجئے۔ اِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفٍّ۔ او میرا بندہ، ماں باپ کی عظمت سن، احسان کر، برابری نہیں، کیا احسان؟ تو آپ ساری زندگی ان کے احسان کے برابر نہیں ہو سکتے، تو احسان اوپر کیسے کر سکتے ہو؟ معلوم ہوا تم جتنا بھی کرو ماں باپ کی شفقتوں اور محبتوں اور اس کا صلہ آپ دے۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، خصوصاً جب یہ بوڑھے ہو جائیں، ماں باپ جوان بھی ہوں تو ان کا وہی حق ہے، لیکن خصوصاً جب وہ بوڑھے ہو جائیں اور آپ کی محنت کا محتاج رہے اور کمزور ہڈیاں آپ کے رحم و کرم پہ پلنے لگے، وہ آپ کی آنکھوں کو تکتے رہے، باپ آپ کو دیکھتا رہے کہ آج بیٹا خوش ہے ناراض ہے، آج بیٹا موڈ میں ہے یا اس کا موڈ ٹھیک نہیں ہے۔ ماں آپ کو یہ تکتی رہے، نانا قرآن کہتا ہے اِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا، اگر بڑھاپے کو پہنچ جائے فَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفٍّ، اف تک بھی نہ کہنا۔ حسن بصری رحمہ اللہ عجیب توجیہ کرتے ہیں، وہ فرماتے ہیں ناگواری کی آخری درجہ لفظ اف ہے، اس سے نیچے بھی کوئی چیز ناگواری کی ہوتی رب اسے بھی حرام کر دیتا۔ اس سے نیچے اور درجہ ہی نہیں ہے، جس کو ہمارے ہاں مولانا تھانوی رحمہ اللہ مانا کرتے ہیں کہ ماں باپ کرتے ہیں باتیں کرتے ہیں، جب ہم اور کچھ نہیں کہتے ہوں کر دیتے۔ یہ ہوں بھی کرنا کیا ہے؟ منع کر دیا۔ فَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا، اور ان کو جھڑک بھی نہیں، ان کو جھڑک بھی نہیں، بلکہ کیا کر وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، اف بھی نہیں کہنا، جھڑکنا بھی نہیں، بلکہ نرم بات کرنا، ادب والی، پیار والی، ایسی بات کر کے ان کے دل میں خوشی اتار دے، ان کے دل خوش ہو جائیں تو اس سے قرآن یہ ادب سکھلاتا ہے۔ اور اسی پہ بس نہیں کرتا، ہو میرا جوانا، تیرے بدن میں جوانی کا گرم خون دوڑتا ہے، تیرے سینے میں طاقت آ چکی ہے، تو سب سے پہلے اپنی طاقت اپنے باپ کو نہ دکھا، اپنا زور اپنی جوانی ماں کو نہ دکھا، بلکہ قرآن کہتا ہے وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ۔ ایسے نہیں لگتے تو کہہ دو سبحان اللہ، ایسے مزہ نہیں آئے گا۔ لوگ کہتے ہیں روشنیوں کا شہر، کچھ تو جاگو بھائی، روشنیوں کے شہر میں اندھیرے نہیں کرنے۔ فرمایا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، اس لفظ پہ غور کرنا اور قرآن کی بلاغت کو دیکھو، اللہ کی قسم آسمان کو چھو رہی ہے بلاغت۔ وَاخْفِضْ لَهُمَا، جھکائے رکھ ان دونوں کے لیے،
جناح الذل، اللہ اکبر، نرمی والے پر، نرمی کی وجہ سے پر، تو جناح کیوں کہا؟ بازو نہیں کہا، ہاتھ نہیں کہا، حالانکہ انسان کے ساتھ پر ہوتے ہیں کہ ہاتھ ہوتے ہیں؟ پر تو پرندے کے ساتھ لگے ہیں، تو جناحین کا لفظ تو نہیں استعمال کرنا چاہیے تھا۔ آپ کہیں گے اس میں حکمت کیا ہے؟ فرمایا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، تشبیہ دی ہے جس طرح پرندہ، اس تشبیہ کو سمجھو کہ مزہ آئے گا، جس طرح پرندہ پروں کو اوپر کرتا ہے تو اڑتا ہے، لیکن جب وہ اسے نیچے کر دیتا ہے تو بلندی سے نیچے کی طرف پرندہ آنا شروع کر دیتا ہے۔ ایسا ہے کہ نہیں؟ اڑتا ہے تو پر ایسے مارتا ہے، لیکن جب نیچے اترتا ہے تو پر کیا کر لیتا ہے؟ سکیڑ لیتا ہے۔ ٹھیک ہے نا؟ فرمایا تو ان کے سامنے اوپر جانے کی کوشش نہ کر، بلکہ بلندی سے نیچے آنے کی کوشش کر۔ ان کے آگے تو جتنا بھی بڑا افسر بن جائے، کبھی کبھی ماں باپ ایسے بھی ہوتے ہیں، بعض کچھ تو گزارا کرتے ہیں، کچھ سخت طبیعت بھی ہوتے ہیں۔ جیسے ایک بچے کو پڑھایا بڑی تعلیم دی، وہ بہت بڑا کسی عہدے پہ لگ گیا، باپ بیچارہ کسی گاؤں دیہات کا تھا، نہ کپڑے استری، اسی طرح بالکل ہیں پرانے سے کپڑوں میں چلا گیا ادھر۔ اب مسجد باپ بھی آتا جاتا ہے تو بیٹے کے ساتھ سیکورٹی والے 3-4 آگے پیچھے ہیں، انہوں نے پوچھ لیا سر جی بابا جی 2-3 دن سے آپ کے آگے پیچھے جا رہے ہیں، کون ہے؟ اب سر جی کہتے ہیں یہ ہمارے گھر میں نوکر ہے۔ آہستہ سے ان کو کہہ رہے نوکر ہے، یہ کہے گا کہ ابو جی یہ تو توہین ہو جائے گی کیونکہ تو بالکل سادہ ہے۔ تو باپ نے یہ لفظ سنا، کہا ٹھیک کہتا ہے، میں اس کی ماں کا نوکر ہی ہوں۔ اس کا غیرت کو اتنا پڑھایا، آج وہ مجھے کیا سمجھتا ہے؟ میرے دوست آئیے قدر کیجیے اللہ کی قسم، ان شفقتوں اور محبتوں کا احترام کیجیے، احساس کیجیے۔ فرمایا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ، اور دوسرا معنی جب چڑیا ہوتی ہے ان کے بچے چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں۔ علی بھائی کچھ آپ بھی مہربانی کر جائیں، میرا شکوہ ہے آپ سے، ٹھیک ہے نا؟ اس کو کچھ آواز دو، مجھے سکون دے۔ آپ کی توجہ ہے؟ فرمایا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ، جس طرح پرندہ آپ دیکھتے ہیں کراچی والوں گھونسلے میں اس کے بچے چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں، تو جب یہ پرندہ بچوں پہ آتا ہے تو محبت، شفقت اور پیار کی وجہ سے ان کے اوپر پروں کو ایسے پھیلا کے جھکا دیتا ہے۔ مختنوم چرگم ندلی دلی چلتا، آپ نے مرغی نہیں دیکھی یار کبھی؟ اس طرح اپنے بچوں پر پروں کو ایسے پھیلا کے نیچے جھکا دیتی ہے۔ شفقت کی وجہ سے اللہ فرماتے تیرے بوڑھے ماں باپ گھر میں ہے، تو زور دکھانے کے بجائے تو اپنے پروں اور شفقت کے ساتھ، محبت کے ساتھ اپنے پروں کو ان پہ نچھاور کر دے۔ تیرا پیار ان پہ نچھاور ہونا چاہیے، تیری شفقتیں ان پہ نچھاور ہونی چاہیے۔